الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفی فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقربوا الزنا صدق سبحانہ وتعالی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ زنا ایک ایسی خطرناک نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ زنا ایک ایسی خطرناک نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیل جاتی ہے۔ زنا ایک ایسی خطرناک نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں انسان سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہتا۔ زنا ایک ایسی خطرناک نحوست ہے جس کی وجہ سے رشتہ داریاں بگڑ جاتی ہے۔ زنا ایک ایسی خطرناک نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے رشتہ داریوں کا خیال تک نہیں آتا۔ جب آدمی زنا کرنے پہ اتر جاتا ہے، جب زانی بن جاتا ہے، تو اس کو اس چیز کا خیال نہیں رہتا کہ میں جس کے ساتھ بستر گرم کر رہا ہوں یہ میری ماں ہے یا بہن ہے۔ یہ خیال اور احساس بھی اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زنا ایک بہت بڑی خطرناک نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دیے ہیں، ایک صحیح راستہ، ایک غلط راستہ۔ صحیح راستہ اختیار کرے گا تو پھر اللہ کی عبادت کرنے والا بنے گا، اور پھر اس عبادت کے طفیل میں اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اگر غلط راستہ اختیار کرے گا تو اللہ سے دشمنی کرنے والا بن جائے گا، اللہ کا باغی بن جائے گا، نبی کو شرمندہ کرنے والا بن جائے گا، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، اور پھر آخرت میں جہنم رسید کر دیں گے۔ ہر چیز میں دیکھ لیجئے، آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں بھی ایک صحیح طریقے سے کاروبار کیا جاتا ہے، انصاف اور عدل کے ساتھ۔ ایک کاروبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کاٹا مار رہے ہیں، جس میں آپ دھوکہ دے کر کاروبار کر رہے ہیں، جس میں آپ کسی کا حق مار کر کاروبار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ صحیح راستہ اور یہ غلط راستہ۔ اسی طرح انسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے، جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دو راستے رکھے ہیں، ایک صحیح راستہ، ایک شیطان والا راستہ۔ جو صحیح راستہ اختیار کرے گا، جو صحیح راستہ اختیار کر کے نکاح کرے گا،
پھر اس زوجہ اس بیوی کے ذریعے وہ خواہش پوری کرے گا تو پھر اس پر اجر ہے، ثواب ہے. جو غلط راستہ اختیار کرے گا، جو شیطان والا راستہ اختیار کرے گا، جو اللہ سے بغاوت والا راستہ اختیار کرے گا، جو اللہ سے دشمنی والا راستہ اختیار کرے گا، کسی غیر محرم کے پاس جا کر اپنا منہ کالا کرے گا، تو پھر دنیا میں بھی اللہ ذلیل کر کے رکھ دیں گے، پھر آخرت میں بھی اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے. اللہ ایسے لوگوں کا منہ تک دیکھنا نہیں چاہیں گے. ایسے لوگ اللہ کا دیدار تک نہیں کر پائیں گے کل قیامت کے دن. نبی اپنے سامنے سے بھگا دیں گے ایسے لوگوں کو، کہیں گے نکل جا میری نظروں سے، تو نے تو مجھے رسوا کر کے دنیا میں یہاں آیا ہے، نکل جا میری نظروں کے سامنے سے، تو نے کسی کی بہن اور بیٹی پر غلط نگاہ ڈالی ہے، شرمندہ کر کے مجھے یہاں کیا دکھلانے آیا ہے، میرے سامنے سے نکل جا. نبی یوں اسے رسوا کر کے وہاں سے نکال دیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن 3 لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے ان میں سے زانی بھی ہے کہ اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. زنا ایک بہت بڑی نحوست ہے. زنا آج عام ہوتے چلے جا رہا ہے، لوگ تو اسے گناہ تک نہیں سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں عام ہوتا چلے جا رہا ہے؟ اس کی اہم وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے زنا عام ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے. جس معاشرے میں نکاح مشکل بن جاتا ہے اس معاشرے میں زنا آسان ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں نکاح کو مہنگا بنا لیا جاتا ہے اس معاشرے میں زنا سستا ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں شراب عام ہو جاتا ہے اس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے. شراب میں لطف انسان، اسے کیا فرق پڑے گا کہ جو اس کے سامنے ہے وہ کسی کی بہن ہے یا بیٹی ہے، وہ اس کے لیے محرم ہے یا نہ محرم ہے، وہ اس کا بھی فرق نہیں کرے گا. ایسے لوگ جو زنا کر کے معاشرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رشتہ داریاں خراب کر لیتے ہیں، پھر کسی بہن بیٹی کا فرق تک نہیں کرتے، کیا منہ دکھائیں گے کل اللہ کو؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا نہیں ہے؟ کیا قیامت کا دن نہیں ہے؟ کیا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا حساب کریں گے. اگر تمہیں جوانی دیے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس جوانی کا بھی حساب ہوگا. ان شبابی فیما افنا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اس جوانی کا کہاں استعمال کیا؟ اللہ پوچھیں گے. ایک بہت بڑی نحوست ہے زنا، آج معاشرے میں عام ہو چکی ہے. کبائر گناہ، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک زنا ہے. زنا کرنے والا ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، مسلمان تک باقی نہیں رہتا، اس کا ایمان اللہ سلب کر لیتے ہیں. وہ پاک ایمان، وہ ایمان جس کے خاطر نبی نے زندگی اٹھائی ہو، وہ ایمان جس کے خاطر صحابہ نے اپنی موت تک برداشت کی ہو،
وہ ایمان جس کے خاطر صحابہ نے جان دی ہو، کیا وہ ایمان اتنا سستا ہے کہ وہ کسی بھی زانی کے دل میں آ جائے؟ وہ ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی زنا خور کے دل میں آ جائے۔ ایمان کو اللہ سلب کر لیتے ہیں، ایمان پاک جگہ رہتا ہے۔ بعض حالات میں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، ادھر انسان کا نکاح بھی ہو گیا، مرد ہو یا عورت، نکاح کے بعد بھی تعلقات قائم ہیں، نکاح کے بعد بھی غیروں سے تعلقات جوڑے جا رہے ہیں۔ یہ کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم کہ اللہ نے نکاح کے بعد زنا کرنے والے کی سزا کیا سنائی قرآن کریم میں؟ اللہ تعالی نے کہا کہ جو نکاح کے بعد زنا کرتا ہے اسے رجم کر دینا چاہیے۔ رجم کیا ہے؟ پتھر مار مار کر اسے ہلاک اور اسے مار دینا چاہیے۔ یہ سزا اسلام نے سنائی ہے زنا کرنے والے کو شادی کے بعد۔ اتنی خطرناک سزا، ہم اسے آسان سمجھ لیے، کچھ دیر کی خواہش کے واسطے پوری زندگی برباد کرنے کے واسطے تیار ہو گئے۔ سوچو جس وقت ہم زنا کر رہے ہیں اگر اسی حالت میں ہماری موت آ گئی تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ اگر اسی حالت میں ہم مر گئے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سوچنا چاہیے زنا کرنے والوں کو۔ آج لوگ اپنی بیٹی کی عمر والوں سے بھی زنا کرنے کے واسطے تیار۔ گھر میں اسی عمر کی بیٹی ہے، کبھی سوچو تم نے کسی اور کی بیٹی پہ نگاہ ڈالا ہے، کیا تمہاری بیٹی محفوظ رہے گی؟ کیا تمہاری بیٹی پر کوئی اور نگاہ نہیں ڈالے گا؟ تم نے کسی اور کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے، کیا تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی اور غلط نہیں کرے گا؟ اسلام ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی، دوسرے مذہبوں میں بھی، چاہے وہ ہندو مذہب کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدھزم کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائیت کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودیت کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب میں زنا کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ پوری سوسائٹی یہی کہتی ہے کہ زنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے بڑے گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف جنسی خواہش پوری کرنا یہی زنا ہے، لیکن نہیں میرے دوستوں، غیر محرم سے بات کرنا بھی کان کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے۔ غیر محرم پر نگاہ ڈالنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، غیر محرم کو چھینا یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ بے وجہ کسی غیر محرم سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ تو جب کسی غیر محرم سے بات کرتی ہے تو پردے میں رہ کے بات کرنے کی کوشش کر۔ تو جب کسی غیر محرم سے بات کرتی ہے تو سخت لہجے میں بات کر، کیوں؟ نرم لہجہ عورت کا زنا کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کس کے واسطے ہے؟ قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین، پاک لوگوں کے لیے اللہ نے پاک جوڑے رکھے ہیں، خبیثوں کے لیے اللہ نے خبیث جوڑے رکھے ہیں۔ جن نوجوانوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ شادی تک کسی کو استعمال کر لوں گا اس کے بعد پھر اچھا بن جاؤں گا، تو انہیں قرآن کا یہ پیغام سن لینا چاہیے، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اگر تو پاک ہے تو تجھے پاک جوڑا ملے گا، اگر تو خبیث ہے تو تجھے بھی خبیث جوڑا ملے گا، تو جیسا رہے گا ویسا جوڑا تجھے ملے گا۔ اسی لیے اپنی زندگی کو پاک بناؤ، اپنے دامن کو داغدار نہ بناؤ، اپنے دامن کو پاک رکھو۔ یہ زندگی تماشا نہیں ہے،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، ہر مرنے والے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہر گزرنے والے سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ دیکھو کیسے مر گیا، وہ کن گناہوں میں مبتلا رہ کے چلے گیا، مجھے ان سے بچنا چاہیے۔ یہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے پاس حساب کتاب ہوگا، وہاں پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو۔ یہ تصور کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، یہ کوئی تماشے کی جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کسی بھی بچی پر نگاہ ڈال لیے پھر ایسے ہی اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آج کو تم کسی اور کی بیٹی پہ نگاہ ڈالے ہو، کسی اور کی بیٹی کے جسم کو تم قابض ہوئے ہو، کل کو تمہاری بیٹی کی بھی باری آئے گی، کل کو تمہارے بہن کی بھی باری آئے گی، کل کو تمہارے ماں کی بھی باری آئے گی۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس وقت کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اس وقت معاشرے میں کس طرح منہ اٹھا کر پھرو گے؟ زنا کرنے والوں کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر میں ایسی حال میں مر گیا تو پھر میں کیا جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ میرا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے، وہاں معراج کے سفر پر جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لنگے جسموں کے ساتھ مرد اور عورتوں کو اللہ جلا رہے ہیں جہنم میں۔ نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زانی لوگ ہیں، زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے خطرناک عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو زانی بننے سے، زنا خوری سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کے نکاح کے اسباب مہیا فرمائیں، آسان نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بار بار یہ بات یاد رکھ لو میرے بھائیوں، جس معاشرے میں نکاح مہنگا ہو جاتا ہے اس معاشرے میں زنا سستا ہو جاتا ہے، جس معاشرے میں نکاح کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے اس معاشرے میں اہمیت زنا کو دی جاتی ہے، جس معاشرے میں نکاح سے روکا جاتا ہے اس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے، جس معاشرے میں نکاح میں تاخیر ہوتی ہے، نکاح کا وقت ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی تو پھر نکاح کر دینا چاہیے۔ اب نکاح میں اگر تاخیر ہو گئی تو پھر یہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری اولاد پھر زانی بن جائے اور زنا خور بن جائے۔ اس وجہ سے نکاح وقت پہ کر دینا چاہیے۔ جب وقت پہ نکاح ہوگا تو پھر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بچیاں زنا سے بچ سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے آل و عیال کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بچیوں کو، تمام کو اس بڑے گناہ سے محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔